طرف سے، امامت بھی اللہ کی طرف سے، نبی بھی اللہ بنائے گا، امام بھی اللہ بنائے گا، نبی بھی من جانب اللہ، امام بھی من جانب اللہ۔ جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں، بہت ہی پڑھے لکھے چہرے تشریف فرما ہیں۔ اللہ امام بنائے گا، جو بھی اللہ امام بنائے گا، اللہ کا بنایا ہوا امام شاجی جمعرات کی سرحدوں میں قید نہیں ہوگا بلکہ محشر تک جائے گا۔ اجازت ہے مجھ سے دی میں 5 شرط۔ اللہ کا بنایا ہوا امام محشر تک جائے گا۔ درود باواز بلند پڑھ دیں محمد والے اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی یا علی باواز بلند سلوات۔ بس ختم میرا بیان۔ بھائی تشریف فرما ہے، انہوں نے بہت ہی طویل سفر کرنا ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ ختم۔ 2 منصب، نبوت کا منصب اور امامت کا منصب۔ تاریخ نے شاہ جی اپنے دامن میں ایک نبی کے واقعے کو محفوظ فرمایا۔ نبی ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام۔ دیکھیں لفظ امام جناب ابراہیم کے ساتھ آیا ہے، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے آپ کو عام انسانوں کا امام بنایا۔ جناب ابراہیم ہے جزوی امام، کلی امام نہیں ہے۔ اب امام اسے کہتے ہیں جو ماہیت کو تبدیل کر دے، ہو کچھ اور ہو جائے کچھ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ میں آپ سے اجازت لینے لگا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام گھر میں تشریف نہیں ہیں اور گھر میں مہمان تشریف فرمائے۔ جناب ابراہیم گھر میں نہیں ہیں، جیسے گھر میں تشریف فرما ہوئے تو مہمانوں کو دیکھا۔ جناب ابراہیم کو زوجہ نے فرمایا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مہمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت جناب ابراہیم نے دیکھا، بوریا اٹھایا اور بازار کی طرف چلے گئے کہ کچھ راشن لے آؤں اور ضیافت کروں، اماموں کا نہیں بلکہ میزبان ہونے کی حیثیت سے مہمانوں کا۔ جناب ابراہیم نے بوریا اٹھایا، بازار کی طرف چلے گئے، دیکھا بازار بند تھے۔ پھر جناب ابراہیم علیہ السلام اسی بوریے کو لے کے صحرا کی طرف چلے گئے۔ جملہ ذہن میں رکھیے گا، امام اسے کہتے ہیں جو ماہیت کو تبدیل کر دے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بوریا اٹھا کے صحرا کی طرف چلے گئے، اس بوریے میں صحرا کی ریت کو بھرا، گھر میں تشریف لائے، بوریے کو گھر کے کونے میں رکھ دیا، مصلی عبادت بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، دست ادب بلند کیے۔ کپالنے والے بازار بند تھے، راشن تھا نہیں۔ اب جیسے ہی نماز کو ختم کیا، نماز ختم کرنے کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ نے اس بوریے کو کھولا تو بوریے میں ریت کی بجائے آٹا نکلا، ریت کی بجائے آٹا نکلا۔ جملہ میں نے کہا ہے کہ امام اسے کہتے ہیں شاہ جی جو ماہیت کو تبدیل کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امامت ابراہیم کے پاس پہنچی تو ریت آٹے میں تبدیل ہو گئی، امامت ابراہیم کے پاس پہنچی تو ریت آٹے میں تبدیل ہو گئی، امامت علی کے پاس پہنچی گستاخ کتے میں تبدیل ہو گیا۔ دعا سرکار۔ امامت ابراہیم کے پاس پہنچی، ریت آٹے میں تبدیل ہو گئی، امامت امیر کائنات کے پاس پہنچی، گستاخ کتے میں تبدیل ہو گیا۔ جملہ بہت بڑا حوالے کرنے لگا ہوں۔ امامت ابراہیم کے پاس خان جی پہنچی، ریت آٹے میں تبدیل ہو گئی، امامت امیر کائنات کے پاس پہنچی تو گستاخ کتے میں تبدیل ہو گیا۔ امامت حسن مجتبیٰ کے پاس پہنچی، مرد عورت میں تبدیل ہو گیا۔ توجہ کیجئے گا سرکار، توجہ کیجئے گا۔ بہت بڑا جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ امام اسے کہتے ہیں جو ماہیت کو تبدیل کر دے، امام اسے کہتے ہیں جو ماہیت کو تبدیل کر دے۔ ابراہیم کے پاس امامت پہنچی، ریت آٹے میں تبدیل ہو گئی، امامت امیر کائنات کے پاس پہنچی، گستاخ کتے میں تبدیل ہو گیا۔ امامت حسن مجتبیٰ کے پاس پہنچی، مرد عورت میں تبدیل ہو گیا۔
امامت مظلوم کربلا کے پاس پہنچی، حر علیہ السلام ہو گیا۔ امامت مظلوم کربلا کے پاس پہنچی، حر علیہ السلام ہو گیا۔ یعنی امامت کا معیار ہے، امام وہ جو ماہیت کو تبدیل کر دے۔ امامت چوتھے امام کے پاس پہنچی، پانی ہیرے جواہرات میں تبدیل ہو گیا۔ امام وہ جو ماہیت کو تبدیل کر دے۔ مالک آپ لوگوں کو سلامت فرمائے۔ ختم بیان، ایک جملہ ذکر مصائب کا۔ ہائے زینب کو شام میں شام ہو گئی، بہت بڑا میں نے فکرہ کہا ہے، شام میں شام ہو گئی۔ میرا دل چاہتا ہے میں وہاں پر زیر تعلیم رہا، ایک جملہ مصیبت کا میں ام المصائب بی بی کا میں پڑھ دوں۔ عزاداران مظلوم کربلا راویہ ہیں جناب فضہ سلام اللہ علیہا۔ بی بی پاک روایت فرماتی ہیں کہ جب حسن علیہ السلام 2 سال کے ہوئے نا، امیر کائنات نے ہاتھوں پر اٹھایا تھا۔ جب مظلوم کربلا بھی 2 سال کے ہوئے، شاہ جی انہیں بھی ہاتھوں پر اٹھایا تھا۔ جب یہی میری ام المصائب بی بی 2 سال کی ہوئی نا، امیر کائنات نے ہاتھوں پر نہیں اٹھایا، بلکہ انگلی سے پکڑ کر اپنے گھر کے کبھی کس کونے پہ لے کے جاتے تھے، کبھی کس کونے پہ لے کر جاتے تھے، کبھی کس کونے پہ لے کر جاتے تھے۔ ایک مرتبہ جناب فضہ سلام اللہ علیہ نے سوال کر دیا کہ یا علی، حسن کو بھی ہاتھوں پر اٹھایا کرتے تھے، مظلوم کربلا کو بھی ہاتھوں پر اٹھایا کرتے تھے، میری مرشد زادی کو انگلی سے پکڑ کر کبھی کس کونے پہ لے کے جاتے ہیں، کبھی کس کونے پہ لے کے جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس وقت امیر کائنات نے فرمایا، نہ فضہ تو خود رو نہ مجھے رلا، آج میں اپنی بیٹی زینب کو پیدل چلنے کا عادی بنا رہا ہوں۔ میری اس بیٹی نے بڑے سفر کرنے ہیں، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، میری اس بیٹی نے بڑے سفر کرنے ہیں، میں اپنی بیٹی کو پیدل چلنے کا عادی۔ چل پڑا کربلا سے قافلہ، شام میں قافلہ پہنچا۔ شاہ جی میں 2011 میں جب سیریا سے واپس آیا نا، ختم میرا بیان، ہندوستان کے طالب علم دوست ہیں، انہیں مجھے اپنی دعوت میں مدعو کیا کہ قبلہ صاحب زندگی کا پتہ نہیں ہے، کبھی ملاقات ہو یا نہ ہو، خان صاحب ہماری دعوت میں شرکت کیجئے گا۔ عزادارو جب میں ان کی دعوت میں پہنچا نا، ایک سفید ریش عالم دین کو دیکھا۔ میں نے کہا قبلہ آپ کو کتنے سال ہو گئے ہیں شام میں رہتے ہوئے؟ اس نے کہا بیٹا مجھے 25 سال ہو گئے ہیں شام میں رہتے ہوئے۔ جو شام کے زوار بیٹھے ہوئے میری اس بات کی تائید ضرور کریں گے۔ میں نے اس مولانا سے سوال کیا، میں نے کہا قبلہ مجھے ایک تاریخ کا گوشہ بتائیں گے؟ اس نے کہا بیٹا پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ عزادارو جب جہاں پر بازار شام ختم ہوتا ہے اور لانتی کا دربار شروع ہوتا ہے، درمیان میں ایک میدان موجود ہے۔ میں نے کہا مولانا اس میدان کا کوئی تاریخی گوشہ بتاؤ۔ اس نے کہا بیٹا تو برداشت کر لے گا؟ میں نے کہا ضرور برداشت کر لوں گا۔ اس نے کہا بیٹا سینے پہ ہاتھ رکھ۔ عزادارو جیسے میں نے سینے پہ ہاتھ رکھا، اس عالم دین نے فرمایا کہ جب آل محمد کا قافلہ اس میدان میں لایا گیا، یزید نے اعلان کرا دیا تھا کہ کسی نے بدر کے بدلے لینے ہوں، کسی نے احد کے بدلے لینے ہوں، کسی نے خیبر و خندق کے بدلے لینے ہوں۔ آج اولاد علی جمع ہے، بدلے لے سکتا ہے۔ عزادارو اعلان ختم ہونا تھا، کسی نے پتھر جمع کیے، کسی نے لکڑیاں جمع کی، کسی نے پتھر برسائے، کسی نے لکڑیاں برسائیں۔ ایک پتھر ام المصائب کے سر پر لگا، بی بی نے نجف کا رو کیا، کہا بابا بدر آپ نے فتح کیا تھا، اور دیکھ تیری بیٹی زینب بدلے چگو رہی۔ حاجی کرو اعلان جرا کریں دو مرشد